السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبوت کے لیے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا بھی علم ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا۔ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم السلام پر پوری کی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور ایک چاند اور ایک سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بیٹا جو خواب دیکھا ہے وہ خواب سچا ہے، وہ سچا خواب ہے، اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ضرور اتارے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف جو خواب دیکھے ہیں 11 بھائیاں، 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج جو سجدہ کر رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میرے بیٹے پر کیا کرے گا؟ نعمتیں اتارے گا، اپنی نعمتیں اتارے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دے دی۔ آئی بس کیا فرمایا؟ دیکھو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے چن لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا نبی بنائے گا۔ ارے بس یجتبیک یعنی تمہیں چن لے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ پریزنٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ لفظ یجتبیک چن لے گا، پریزنٹ یعنی فی الوقت، حال کے لیے بھی، اسے عربی زبان میں بولتی حال، فیوچر اسے عربی زبان میں بولتی مستقبل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ تو یہاں یجتبی کا لفظ مستقبل کے لیے آیا ہے، فیوچر کے لیے آیا ہے۔ کیونکہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بولے تھے کہ تمہارا رب تمہیں چن لے گا اپنی نبوت کے لیے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے ارے وسط میں، اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ آنے والے وقت میں ملنی تھی، فیوچر میں ملنے والی تھی، مستقبل میں ملنے والی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، وہ جس کو چاہے چن لیتا ہے اپنی نبوت کے لیے، جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی، آخری نبی سے نبوت ختم، ہمارے نبی آنے سے نبوت ختم، ہمارے نبی آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے نبی آئے، نبوت ختم، یعنی اب اللہ کسی کو نہیں چنتا۔ امام مہدی جو آنے والے ہیں وہ امتی ہیں، نبی نہیں ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ نبی نے، وہ بھی ہماری امت میں ایک امتی بن کر آئیں گے۔ تو ہمارے نبی آئے، نبوت ختم۔ کیا مطلب؟ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی گئے، صحابیت ختم۔ جملے پر غور کرو، ہمارے نبی آئے، نبوت ختم، یعنی اب کوئی نبی نہیں آتے۔ ہمارے نبی آ گئے تو اب کوئی نبی اس کے بعد نہیں آتے۔ ہمارے نبی گئے، صحابیت بھی ختم۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے رہنا اپنی آنکھوں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو دیکھنے کی شرط نہیں ہے، پھر بھی دیکھنا۔ ارے بس بہت سارے صحابہ اندھے بھی تھے لیکن ایمان لائے، تو دیکھنے کی شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا شرط ہے، اور اسی ایمان پر مرنا بھی شرط ہے۔ ایمان لانا اور اسی ایمان پر مرنا۔ ارے بس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر رہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے رہے اور اسی ایمان پر مرے یا نہیں، وہ سب بات کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا اندھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے اور اس پر ایمان لائے، ہمارے نبی پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں مر گئے، ان کو کہتے ہیں صحابی۔ تو ہمارے نبی آئے، نبوت ختم، ہمارے نبی گئے، صحابیت ختم، ہو کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جو مقام اللہ جن جن کو دینا تھا ان کو دے دیا، لیکن ولایت قیامت تک ہے۔ ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں، ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر ایک مرد، ہر ایک عورت ولی اور ولیہ دونوں بن سکتے ہیں۔ مرد ولی بن سکتا ہے، عورت ولیہ بن سکتی ہے، اب کے زمانے میں بھی۔ لیکن کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ہاں، ہر ایک ولی بن سکتے ہیں، ہر ایک ولیہ بن سکتے ہیں عورتیں۔ ولی میں کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ولی نہیں بن سکتے، ولی تو پہلے ہوتے تھے، نہیں، اب ہم بھی بن سکتے ہیں۔ ولی مانے اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی دوست۔ اللہ کے دوست کیا آپ بننا نہیں پسند کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے دوست کون بننا نہیں پسند کرتے؟ تو شریعت پر عمل، دنیاوی خواہشات کا ترک، سنت پر پابندی، دنیا سے بے رغبتی، یہ بہت ساری شرطیں ہیں ولایت کے لیے۔ ہر آدمی ولی بن سکتا ہے۔ آج یہ جو دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے کہ نہیں آج کل ولی بھی ختم ہو گئے، نہیں، آج بھی بہت سارے ولی زندہ ہیں الحمدللہ، جن سے ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں وہ سب۔ تو اللہ کا چناؤ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب چنتے ہیں اللہ، وہ ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت آدم کو آسمانوں سے بھیج کر نبی بنا دیا علیہ السلام، آسمان سے اترے، نبی بن گئے۔ حضرت نوح کو نبی بنایا اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں رکھ کر بڑا کر کے نبی بنایا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے نبی بنایا اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مشرک کے گھروں سے باہر نکال کر نبی بنایا اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے، پھر کنویں سے مصر بھیج کے، پھر وہاں نبوت دی اللہ۔ عجیب چناؤ ہے اللہ، نبوت میں بڑا عجیب چنے اللہ۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ ہم نے کیوں چنے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، بس کوئی نہیں جانتا۔ صحابیت بھی بڑی عجیب چنے اللہ۔ روم سے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بلائے، فارس سے حضرت سلمان فارسی کو بلائے، دور دور سے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چھوڑ دیا۔ صحابہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی، امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا چناؤ ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ اللہ جو بھی چیز چنتے ہیں بڑی بہترین چنتے ہیں۔ اللہ کی ہر چیز میں ہمیں نقص نہیں نکال سکتا، اللہ کی ہر چناؤ کی چیز بڑی بہترین ہوتی ہے۔
تو اللہ رب العزت کا یہ چناؤ ہے، اللہ چن لیے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے چنتے ہیں، وہ ہم سمجھ میں نہیں آتا۔ عام طور پر ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز چنتے ہیں وہ چیز بڑی خاص ہوتی ہے، اللہ بہت خاص لوگوں کو چنتے ہیں، جبکہ یہ چننا سب کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے، چناؤ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہ چنیا، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی کی امت کے لیے تم سب کو چنا ہوں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا، یہ اللہ کی پسند ہے، ہمارا حق نہیں تھا، ہم اللہ سے نہیں پوچھے تھے کہ اللہ ہم نہ انسان بنا، اگر اللہ چاہتے تو اللہ ہم سب کو جانور بھی بنا سکتے تھے، ہم سب کو بندر بنا سکتے تھے، گدھا بنا سکتے تھے، خنزیر بنا سکتے تھے، چونٹی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ ہمارے اوپر کرم کرے، انعام کرے، احسان کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، تو یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے، خاص انسان بنائے اللہ۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو شکل میں، صورت میں ہمارے سے اچھے ہیں، عقل میں ہمارے سے اچھے ہیں، مال میں ہم سے بڑھ کر ہیں، تعلیم میں ہم سے اچھے ہیں، لیکن اللہ ان کو ایمان سے محروم رکھ ڈالا ہے۔ ہمارے سے اچھے ہیں صورت میں بھی، تعلیم میں بھی، مال میں بھی، علم میں بھی، ہر چیز میں بھی ہمارے سے اچھے ہیں، لیکن اللہ ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی جو ایمان کی نعمت ہے، وہ اللہ ہم جیسے حقیروں کو، ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شکل کو دیکھا نہیں، مال کو دیکھا نہیں، تعلیم کو دیکھا نہیں، ارے بس میں تو عجیب چناؤ ہے اللہ کا۔ پہلا تو انسان بنایا، دوسرا ایمان کی دولت دیا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ جس بندے کے دل میں یہ آ جائے کہ میں آخری سانس تک میرے اللہ کے نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے اتنی نعمتیں دیے ہیں، تو سمجھ لو انہیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے۔ یعنی اسے معلوم ہے کہ اللہ مجھے اتنے نعمتیں دیے ہیں کہ میں موت تک بھی ان کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ ہم پر احسان کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہمت ہے تو میری نعمتوں کو گن کے دکھاؤ، گن کے دکھاؤ۔ قسم خدا کی گن نہیں سکتے، انسانوں کی پوری انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر جو اللہ نعمتیں اتارا ہے ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ ہر انسان کو کہتا ہے، ہر انسان کو اللہ کہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے کیا دیا، ارے تھوڑی دیر بیٹھ کر گنا تو کرو اللہ کی نعمتیں، جتنا آپ کو پوری کائنات میں کوئی نہیں دیا جتنا اللہ دے دیے ہیں آپ کو۔ پھر دیکھو اللہ کا چناؤ، اللہ رب العزت ہمیں نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء علیہم السلام دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا نہیں سنا، صرف ایک نبی کی دعا سن لیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ سن لیا، اور وہ اس امت کے آخری وقت میں آنے والے ہیں، اور اس نبی کی امتی بن کر اس نبی کے امتی بن کر زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس امت کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعا کیے، اللہ اس امت میں اللہ نے نبیوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہم جیسوں کو پیدا کیا، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام و احسان اور کرم ہے ہم پر۔ تین چناؤ اللہ کے بڑے بہترین، ایک انسان، دوسرا ایمان والے، تیسرا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ کیا معمولی نعمت ہے؟ نہیں۔ اور ایک خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات، اللہ حضرت والا کی عمر برکت عطا فرمائے۔ اللہ اس امت میں 30 عادتیں، 30 اوصاف ایسے دیا ہے جو پہلے نبیوں کو اللہ دیا ہے۔ اس امت کو اللہ 30 اوصاف ایسے عادتیں جو پہلے نبیوں کو دیا ہے، اللہ اس امت کو بھی دیا ہے۔ ارے بس کتنے خوش نصیب ہے، پہلے نبیوں کو اللہ جو اوصاف دیا تھا وہ اوصاف امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہم نے بھی دیا ہے۔
نبیوں کو جو دیا اللہ وہ ہم نے بھی دیا ہے بھائی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے معمولی درجہ، ایک ہے وی آئی پی درجہ، ایک ہے وی وی آئی پی ایک دم ٹاپ. تو ہم نہ معمولی درجے والے، ہمیں وی آئی پی میں بولا تو ہمیں خوش آتی. ارے بس ہم نے ویسا نہیں، ہم نہ وی آئی پی اور زیادہ اوپر، وہاں بلا کر اعزاز کے ساتھ بٹھا کر کھلا رہی تو کتنا خوش ہو جاتی. ارے کبھی کبھی اسٹیجوں پر دیکھے رہیں گے آپ، بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتی ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے رہتی، آدمی تڑپ جاتے رہتی، ترس جاتے رہتی، وہاں جا کو چھڑ کو بیٹھ کو تھوڑا ہاتھ ہلانے کی، بڑے بڑے اللہ والوں کے بازو بیٹھنے کی. ارے بس میں خواہش ہوتی ہر آدمی کو، نہیں حالانکہ بیٹھے جی سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو تسلی نہیں. ان کو تسلی کب؟ جب ہمیں بھی جانا، ہمیں پوری پبلک ہم نہ دیکھنا. آدمی کی خواہش ہوتی، وہ نفس کی تمنا، وہ کیا کر سکا ہے. تو اسی طرح اللہ انبیاء علیہ السلام جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کے مقرب بندے ہیں، ان کو جو اوصاف دیا تھا اللہ الگ الگ کو، وہ پورے کے پورے اوصاف ملا کو ہم نہ دیا اللہ اس امت کے لوگوں کو. سبحان اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر، جن کی امت ہونے کے صدقے اللہ ہم نے کیا کرا ہے، نبی کے اوصاف دیا، انبیاء کے اوصاف دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر ایسی نعمتیں، اتنی نعمتیں اتارا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 صفات ایسی بخشی ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں. گویا کہ یہ 30 انعام ہیں، 30 انعامات ہیں اللہ نے جو اس امت کو دیے ہیں، اور جن کے اندر انبیاء کے اوصاف ہوں. قسم کھا کر دیکھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، قسم کھا کے بولو کہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے. جن کو اللہ نبیوں کے اوصاف دیا ہو، وہ اپنے اندر وہ اوصاف رکھ کر جی رہے ہوں اور اسی پر مر گئے، تو سوچ کر دیکھو ان کو قبر کی مٹی چھو سکتی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. دیکھو ان میں سے 10 انعامات وہ دیا ہے جو حضرت ابراہیم کو دیا تھا اللہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم کو جو 10 اوصاف دیا تھا، وہ 10 اوصاف اللہ اس امت کے لوگوں کو بھی دیا ہے. آج اس نبی کی امت میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات پر چلنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، صرف قرآن کو تامے پکڑو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات ضروری ہے، کسی عالم کی تقلید ضروری نہیں. کچھ تو عقل لگایا کرو بھائی. ہر چیز قرآن میں محفوظ ہے، اللہ لکھ دیے ہیں، ہر چیز نبی کے احادیث میں مذکور ہے، علماء کی تقلید سے چلتا ہے. دیکھو جب تک جو کسی کی پیروی نہیں کرتا نہیں، تب تک وہ چلنا بڑا مشکل. قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہر ایک کو قرآن کی سمجھنے کی اتنی طاقت اللہ دیا نہیں ہر ایک کو. حدیث ہر ایک نہیں سمجھ سکتے. جب تک ہمارے اساتذہ ہم نے نہیں پڑھے نہیں، تب تک ہم نے بھی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، تو ہمیں ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ لیے کیا پورا. کوئی بھی آدمی دنیا میں جو کچھ بھی علم حاصل کر رہا ہے، انہیں کسی نہ کسی سے تو حاصل کر رہا ہے. ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے حاصل کر رہا انہیں. ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے حاصل کرنے والے گمراہ ہو گئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ مشہور مثال ہے، اللہ والے اکثر دیا کرتے ہیں، علماء دین اکثر دیا کرتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں یقین آ جائے. ایک آدمی یقین آ گیا چھوڑ ڈالے کرتے، اسے پوچھے کہیں کو بھائی عبادت نہیں کر رہا، وہ کہنے لگا اللہ قرآن میں بول کر ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یقین آ گیا تو عبادت چھوڑ دو. تو مجھے یقین ہے میرے اللہ پر، میں عبادت چھوڑ دیا. تو نبی پر آخری سانس تک عبادت معاف نہیں ہوئی، میرے پر معاف ہو جاتی. پھر یقین کا کیا مطلب؟ ارے بھائی اردو کا یقین نہیں ہے، عربی کا یقین. عربی میں یقین کو کہتے ہیں موت کو. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ، عبادت کرو، ربک، اپنے رب کی. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہیں موت آ جائے. موت آنے تک میرے نبی آخری سانس تک ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے، پیروں سے گھسیٹتے ہوئے، ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے مسجد میں آ کر نماز ادا کرے. ہمارے نبی عبادت چھوڑے، آخری وقت تک روزے رکھے. ہمارے نبی اعتکاف میں بیٹھے تھے ہمارے نبی. اور اسی طرح پورے قرآن میں کہتا ہوں شراب حرام ہے.
یہ پورے قرآن میں نکال کر دیکھو، آپ نہیں دکھا سکتے۔ پھر شراب حرام کا فتویٰ کیسے لگا ڈالے تمہیں؟ قرآن میں کہاں ہے شرک عرب اصل میں حرام ہے، شرک گناہ ہے، کہاں دکھا سکتے؟ ہم نہیں دکھا سکتے۔ شرک سے بچو، اللہ یہ بولے گی۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن میں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو نبی کے احادیث اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر نبی کے احادیث بھی ایسے ہیں جو ہم نہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ پوری کی پوری نماز پوری حدیثوں کی کتاب میں ہم نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو احادیث میں، لیکن ہم نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بعد میں معلوم ہوا کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو پیشاب کیے، اس وقت عذر تھا ہمارے نبی کو، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ مسئلہ بھی ہے، عذر ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دوسرا کیا، گڑگوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، جھک کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو پیشاب کے اڑنے کا اندیشہ تھا، کپڑوں میں پڑنے کا اندیشہ تھا۔ جو جوتا پہن کر پڑھا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پاک ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مثال کیا دیا ہمیں؟ اونٹ کا پیشاب کیوں؟ اس لیے کہ علاج کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیشاب دیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی، ڈائریکٹ ہمیں سمجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں صحابہ کی باتیں اٹھانا پڑتا، صحابہ سے سمجھنا پڑتا۔ صحابہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ تابعین سے، تابعین سے، علماء سے۔ جب تک ہم کسی عالم کے پاس جا کر علم نہیں سیکھتے تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے معلم اللہ تھے، آئی بات سمجھ میں؟ استاذ اللہ تھے، طالب علم ہمارے نبی تھے، استاذ ہمارے نبی تھے، صحابہ طالب علم تھے، صحابہ استاذ تھے، ہم سب طالب علم ہیں۔ تو کسی نہ کسی کے پیچھے تو چل رہی نہیں ہمیں۔ آپ پیدا بھی ہونا ہے تو ایک انسان کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتے۔ آپ کچھ بھی سیکھنا ہے ایک انسان سے سیکھ سکتی تمہیں، ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے سیکھ لیتی ہو تو جو سیکھ لگا جاؤ، سیکھ لگا جاؤ بھائی، کہاں جاتی جاؤ، کہاں لگتی ہے دیکھو کلاس سے، ڈائریکٹ ہمیں ہمارے نبی سے سیکھ لیتے، ہمارے نبی کے حدیث موجود ہے، چلو نہیں دکھا سکتے۔ تو اس امت میں پیدا ہونا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، تو اپنی عقلیں ٹھکانے پر رکھ کر ہم غور و فکر کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرقے کی بات نہیں کروں، اللہ معاف فرمائے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علم میں بڑھوتری چاہتے ہیں، آپ اپنے علم میں نفع چاہتے ہیں، آپ اپنے علم سے استفادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جاؤ علماء کے پاس جاؤ، علماء سے مسئلہ پوچھو، کسی انجینئر سے نہیں، کسی ڈاکٹر سے نہیں۔ اس لیے کہ دودھ جا کر ہمیں ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب 1 لیٹر دودھ ڈالو مجھے، ڈاکٹر بولتا رہے کیا بات کر رہا بیوقوف، کیا بات کر رہا تو، کیا تجھے گایا بنا رکھا تھا؟ دکھاؤں میں تجھے گایا من کو چھوڑا ہوں میں، یہاں دودھ نکال رہا ہوں، یہاں تجھے دیکھ رہا نہیں کلینک باہر لکھ کر ہے، اسپتال باہر لکھ کر ہے، میں تو سوچا تمہارے پاس دودھ ملتا ہے اس لیے میں آ گیا۔ انجینئر کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ 1-2 انجیکشن ڈال دو، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے بھائی، سیکھ لو اس سے، لے لو اس سے انجیکشن۔ وہ بولتا رہے پاگل، گھر کیسا بنانا بناؤ، بولو میں بنا کے دیتا ہوں، پلان دیتا ہوں۔ روڈ کیسا بنانا بول میں بناتا ہوں پلان۔ انجینئر سے جو کام لینا وہ کام انجینئر سے لینا، ڈاکٹر سے جو کام لینا ڈاکٹر کا کام لینا، جہاں جو چیز ملتی ہے وہاں سے وہ چیز جا کر لینا۔ علم کس سے لینا؟ جس کے پاس علم ہے اس سے نہ لینا، ہاں عالم سے نہ بھائی مسئلہ پوچھنا، جو عالم نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہو گیا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ڈاکٹر سے دودھ پوچھنا۔
ایک انجینئر سے انجیکشن پوچھنا بیوقوفی ہے، کوئی بھی پاگل نہیں پوچھتا. کیوں؟ دکھ رہا ہے کہ کلینک ہے، اسپتال ہے، ڈگریاں ہیں اس کے پاس، ڈریس بھی ویسا ہے، چیزیں بھی ویسی ہے، علامتوں سے دکھ رہا ہے کہ انہیں ڈاکٹر ہے. کوئی بھی پاگل جا کر اسے دودھ نہیں پوچھتا. تو بڑا تعجب ہوتا امت کے لوگوں پر کہ علماء یہاں موجود ہیں، ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، تو علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کے پاس جا کر اب مسئلے پوچھتے ہیں. خود بھی برباد ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کر دیتی. نہ میں سنیا تراوی نفل کہتے کئی کی نفل بھی تراوی سنت موقدہ تراوی. سنت موقدہ کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اب جانا پڑتا ہے علماء کے پاس. علماء کہتے ہیں کہ سنت موقدہ وہ سنت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھے، ہم کیوں پورا رمضان پڑھ رہے ہیں؟ اس کے لیے جانا پڑتا ہے علماء کے پاس. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں میری امت پر، میری امت کے شوق کو دیکھ کو اللہ تراویح کی نماز فرض نہ کر دے. پھر حضرت ابوبکر کیوں نہیں شروع کرے؟ ہمارے نبی شروع کرے نہیں تو جبرائیل آتے تھے، معلوم ہوا ہمارے نبی کے اوپر تو جبرائیل نہیں آتے، حضرت ابوبکر کے اوپر تو جبرائیل نہیں آتے تھے نا. تو حضرت ابوبکر پڑھا سکتے تھے نہیں تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ؟ کیوں نہیں پڑھائے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے بہت سارے پیدا ہو گئے تھے. ان سے لڑنا فرض تھا، ان کو ختم کرنا فرض تھا، اس لیے کہ ایمان کا خطرہ تھا. بہت سارے زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ نہیں دیتی وہ بڑھ گئے، زکوٰۃ فرض تھی. ارے بھئی تراویح سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ پر زور دینا، فرض پر زور دینا. تو فرض پر زور دے رہے تھے، وقت چھوٹا تھا، بہت کم تھا. حضرت سیدنا ابوبکر چلے گئے دنیا سے. اس کے بعد آئی باری حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. اس وقت شیطان پر نہیں کھولتا تھا تو انسان کہاں سے کھول دیتا ہے؟ حضرت ابوبکر کے بعد شیطان آیا، حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. نہیں بھائی وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس زمانے میں واش نہیں تھی نا حضرت، پھر کیسا وقت معلوم ہوا تھا؟ یہ پاگل جیسے سوالہ کرونوں کو، اس لیے بولتی ہیں گمراہ ہو جاتی ہوں. ہمارا ایمان ہے غیب پر. آئی بات سمجھ، عقل چلاتے سے ہمارے آدمی کیا چلاتے سے؟ عقل. بہت بھاری سوال اللہ علیہ میں حضرت کو، حضرت پریشان ہو جاتی ہو. بولو حضرت واز کہاں تھی؟ تو تب کو تو واز دے کو ٹائم نکالے اس کی. جو نماز کا ٹائم جو دیکھ رہی ہیں آپ آج، جو آپ کے گھڑیوں میں واز نماز کا ٹائم دیکھ کر معلوم کر رہی، پہلے زمانے میں واچ کو دیکھو ٹائم نکالے. چلو بھائی واچ نکلی بھائی، لیکن واچ کو دیکھو ٹائم نکالے، یا وقت کو دیکھ کو واچ بنا اس کی. افطار کا وقت یہ ٹائم میں ہے، کب معلوم ہوا؟ جب ہمیں چاند کو دیکھے تو سورج کو دیکھے تو. ارے بات سب میں تو خوش ہو جاتی. بہت بھاری سوال ڈال ڈالا میں. اب ہوتا چاہ بھائی منہ بند، ہمارے پاس بڑا بھاری ہے علم ہے. اس لیے بولتی ہیں ڈاکٹر سے رکھ لیو کو. کیوں؟ ایسی انجیکشن ڈالتا ہے کہ پوری زندگی بعد میں کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے کے لائق نہیں ہوتا انہیں. تو ڈاکٹر سے بھی بڑا خطرناک کون؟ علم رکھنے والا. ڈاکٹر سے بھی بڑے خطرناک. ڈاکٹروں کو بھی وضو کا طریقہ سکھاتے سے کون؟ علماء. ڈاکٹروں کی شادی کراتے سے بھی کون؟ حلال کراتے سے علماء. ارے بس سب میں تو مجھے وقت ہو رہا ہے. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے نہیں جانا بھائی. نہیں حضرت میں پوچھنا. ٹھیک ہے عمر آ رہی، پوچھ لیو. حضرت عمر آئے کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے پوچھو. شروع میں تو اصرار کرے نہیں مجھے جانا ہے، سمجھ گئے کم بخت شیطان ہے، چل پوچھ لے. حضرت چکی جب پیستی نہیں، چکی جو لکڑی کی آتی تھی پہلے، پتھر کے کر ایسا پھراتے تھے نہیں آٹا ڈال کو، جب وہ پھراتی تو آواز پتھر میں سے آتا اس کی، اوپر کی لکڑی میں سے آتا اس کی. کتنا بھاری مسئلہ. انہیں سمجھ گیا میں حضرت عمر کو کیا کر ڈالے؟ پریشان کر ڈالے. اسے معلوم نہیں تھا کہ عمر بن خطاب امیر المومنین بننے والے ہیں. زور سے کھینچ کو ایک تھپڑ کلے پو. حضرت عمر کہنے لگے آواز ہاتھ میں سے ہی یا کلے میں سے ہی؟
خاموش نکل گیا بیچارہ. آئی بات سب میں. تو جاتی بہت زور سے جاتی علماء کے پاس, مسئلے ڈال ڈالیں گے. آج مولانا کو منہ بند کر ڈالیں گے, میرے سوالوں کا جواب یوں دے سکتے نہیں, ڈال دوں میں مسئلے یوں کیا اسے ایسا سمجھا کو بھیجتی پاگل کو, اور ایک بار دیکھتے السلام علیکم حضرت کا تھا. بڑے عجیب ہے بھئی, اس امت میں اللہ پیدا کیا ہے تو ہمیں بڑے اچھے انسان ہیں, بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ ہم نے دیا ہے, جو نبیوں کو انبیاء کو دیا ہے وہ نعمتیں اللہ ہم نے دیا ہے بھئی. تو اللہ کے واسطے اللہ کو سمجھو, اللہ کے رسول کو سمجھو, صحابہ کو سمجھو. وہ کب ہوگا؟ جب آپ بزرگوں کے پاس جائیں گے, جب آپ علماء کے پاس جائیں گے, صحیح علماء کے پاس جائیں گے, علم حاصل کریں گے. ایک مرتبہ, ٹھیک ہے چھوڑ دو باقی بات لمبی ہو جاتی. تو 10 نعمتیں اللہ اس امت کو دیا ہے, جو نعمتیں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. 10 نعمتیں اللہ اس امت کو دیا ہے, جو نعمتیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دیا تھا علیہ السلام. 10 نعمتیں اللہ اس امت کو دیا ہے, وہ نعمتیں جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. کتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نعمت بھی موجود ہے, ہمارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعمت بھی موجود ہے, ہمارے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں بھی موجود ہیں. وہ انعامات ذرا مختصر سن لیجئے تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ اس امت میں پیدا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. سب سے پہلے کسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 اوصاف ملے تھے. پہلی صفت کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمایا. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. اللہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم, ہم نے آپ کو دنیا میں چن لیا. ارے باسن میں تو اللہ فرماتا ہے اس امت کے لیے بھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. آئی بات سمجھ, ہم نے بھی اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو چننے کا جو لفظ ہے وہ نعمت اللہ حضرت ابراہیم کے لیے بھی استعمال کیا تھا, ہمارے لیے بھی استعمال کیا, چننا. شاکرا لانعمہ اجتباہ, یعنی اجتبا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمایا. جو لفظ اللہ کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کے لیے. وہ کیا تھا؟ اجتبا. اللہ اس امت کے لیے بھی استعمال کیا ہوا اجتباکم. حضرت ابراہیم کو جو جملہ اللہ بولے تھے وہ جملہ اللہ ہم نہ بھی بولے ہوا اجتباکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یرثھا عبادی الصالحون. صالحین کا لفظ اللہ اس امت کے لیے استعمال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس امت کے لیے اللہ ہدایت کا لفظ استعمال کیے. کہاں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا. هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم. اس امت کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. سلام کا لفظ. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں علیہ السلام یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. اللہ اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا. اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کیا؟ ربنا تقبل منا. اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم ما عملوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم. اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق. جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل اپنے محبوب. اچھا خلیل کیوں لگا لفظ؟ خلیل کا لفظ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیوں لگا آپ کو معلوم ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خلیل اللہ کیوں پکار رہا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت تھی کہ روزانہ کسی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، جاتے تھے کسی نہ کسی کو لے کر آتے تھے اور بیٹھ کر کھاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ گئے، پوری جگہ ڈھونڈے آریہ باسن میں، کوئی نہیں ملا۔ گھر آئے تو دیکھے کہ خوبصورت انسان موجود ہے، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے۔ کہنے لگا، حضرت ابراہیم کو سلام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دینے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا خوشخبری ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ اپنے ایک بندے کو خلیل بنا لیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کسے فوراً بولو، اللہ کسے خلیل بنائے تاکہ میں جا کر ان سے ملوں۔ دیکھو منجے بنائے، کسے بنائے تاکہ میں جا کر ان کو ملوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا، اللہ آپ ہی کو تو خلیل بنایا ہے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کس بنا پر، کس وجہ سے، کیا ریزن تھا اللہ مجھے اپنا خلیل بنا لیے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ آپ کی ایک عادت اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، یعنی یہ دیو وہ دیو، مجھے تھوڑا مدد کرو، یہ کرو وہ کرو، آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، سوال ہمیشہ اللہ سے کرتے، اللہ سے لے کر بندوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بڑی اچھی لگی یہ بات، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا بھائی۔ حضرت ابراہیم کبھی بھی کسی کے مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ارے بھائی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوری زندگی خلیل ہو کر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو میں ہی کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا؟ تمہیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا؟ ہاں کچھ تو سوچو بھائی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اللہ ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بھائی ہمیں پھیلائے تو اللہ کے سامنے، ہمیں اللہ کو پکارے تو ہم نے کیا بنا سکتا؟ تھوڑا سوچ کر دیکھو۔ پھیلائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ آئی بات سمجھ، قرض لینا الگ ہے، آئی بات سمجھ، مدد مانگنا الگ ہے دوسروں سے۔ جا کر تھوڑا مدد کرو میری، کیا کرنا، ہو رہا نہیں کام، چل رہا نہیں، بول سکتے ایسا، لیکن پھر بھی کوشش کرو کہ ہر چیز اللہ کو بولو، پہلے اللہ کو بولو کہ اللہ یہ کام ہونا ہے، یہ کام کرا لو اللہ، اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو اللہ، اللہ قرض دینا ہے کسی بھی طرح میرا قرض ادا کر دو اللہ، اللہ بیماری ہے شفا دے دو اللہ، اللہ بے عزت ہو گیا ہوں عزت دے دو اللہ، اللہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے سچ بولنے کی توفیق دو اللہ، دھوکہ بہت دے رہا ہوں اللہ، امانت داری پر چلنے کی دیو اللہ، انصاف پر چلنے کی دیو اللہ، ظلم سے بچا لو اللہ، خیانت سے بچا لو اللہ، جھوٹ سے بچا لو اللہ، ہر چیز بولو بھئی۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جوتے کی جو پٹی ہے، تسمہ ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا چپل کا، وہ بھی اللہ سے بولو کہ اللہ تو ہی کسی طرح میرے چپل کی جوتی بنا دے اللہ۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ کیوں آپ گئے چپل والے کے پاس، وہ نہیں ہے تو پھر گھر واپس آنا نہیں؟ اگر انہیں ہے لیکن اس کے پاس وہ سامان نہیں، پھر گھر واپس آنا نہیں، آنا کہ نہیں؟ وہ تمہیں اللہ کو بول کر وہاں گئے، اللہ اسے آلریڈی وہاں بٹھا کو تھے، اللہ کو بول کر تمہیں گئے، اس کے پاس سامان بھی موجود تھا اور تمہارے پاس پیسہ بھی تھا، تو اللہ ضرورتیں پوری کرنی تھی نہیں، اس لیے وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کس سے مانگو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ ان کو خلیل بنا لیا۔ عادت کیا تھی؟ کبھی بھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ 3 مرتبہ بول رہا ہوں میں، ہر چیز اللہ سے مانگو، مذاق اڑانے والے اڑانے دو، اللہ کو بندوں کو اللہ سے دور کرنے والے دور کرنے دو، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن آپ اپنی عقلوں سے سوچو کہ جو زندہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، میں زندہ ہوں۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو بولنے کی؟ اس لیے کہ میرے بندے یہ نہ سوچیں کہ مجھے بھی موت آ جائے گی، ہم کس کے پاس جائیں گے، اس لیے اللہ فیصلہ ہی کر دیا کہ میں زندہ ہوں۔
القیوم، میں پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہوں۔ کہیں بندے یہ نہ سمجھے کہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے، پھر ہمارا خیال کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ وہ بات بھی دماغ میں گھسا دیا کہ ایک دم بٹھا دیا کہ میں پوری کائنات کو تھامنے والا ہوں۔ چلو بھئی پوری کائنات کو سنبھالنا تھک جاتا سکا ہے، نیند آ جاتی سکا ہے، اونگ آ جاتی سکا ہے۔ اللہ فرماتے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ تمہارا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، تمہارا اللہ کو نہ نیند آتی ہے، تمہیں گھبراؤ بھی نہیں، تمہارا اللہ جگ رہا ہے۔ سو گیا تو کیسا سنتا ہے کہ اونگ لیا تو پوری بات سنتا ہے کہ نہیں کی ہے کہ نہیں؟ ہوتا نہیں بعض مرتبہ نیند میں نماز پڑھتے رہتے، نہیں تو اونگ میں نماز پڑھتے رہتی کہ 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتی۔ کتنے سجدے ہوتی بھائی؟ 4 سجدے ہوتی، لیکن نیند کی برکت سے 10 سجدے کرتا رہتا ہوں۔ کتنے سجدے؟ 10 سجدے کرتا رہتا۔ آئی بات سب میں؟ ایک مرتبہ مدرسے کا قصہ کئی مرتبہ بول دی ہوں کہ مدرسے میں سو گیا تھا میں عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ پڑھانے کا معمول تھا ہمارے مدرسے میں، پڑھنا بھی ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف ہوتی ہیں، 80 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 80 سال کے درجے بلند ہوتی ہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہوتی ہیں۔ صغیرہ بھائی، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ چاہا تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو میں عصر کے نماز میں آخری سجدے میں ایسا سو گیا، بچے سب بیٹھے تھے، بچے بھی کوئی اٹھائی یا میں اٹھایا نہیں ہوں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پورے بچے سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے چلے گئے، پورے کے پورے چلے گئے۔ مسجد خالی ہے، حضرت بیٹھ کر دیکھ رہی۔ بعد میں حضرت آئے، بازو بیٹھے، میں محسوس کیا، کنکریوں سے دیکھا میں کہ کوئی نہیں ہے مسجد میں، خالی ہے مسجد، باہر بازو کوئی بیٹھے سکا نظر آ رہا۔ حضرت ہی سمجھ گئے، اٹھا سوچا انگیاں پوچھ لے کو، جیسا وہ روک دعا کر کو انگیاں پوچھ لیتی نہیں، ویسا پوچھ لیا، پوچھ کو پلٹ کو دے، السلام علیکم حضرت، سولے کو تھا نہیں حضرت، کیا اللہ اکبر، ہمارے منشی صاحب سے نہیں دعا کر لے کو تھا، سولے کو تھا تو نہیں، دعا کر لے کو تھا میں، دیکھو بچ گیا پاگل، تو سویا ہوں سے مجھے ہوش ہی نہیں گئی، سو پورے آئی بازم میں بڑا عجیب ہے نیند، ہمیں دیکھتے رہتی بچوں کو مدرسے میں، الٹا جبہ پہن لیتی نیند سے اٹھ کو، پہن لے کو بسترا اٹھا لے سیدھا چلے کے آتے رہتی، جہاں الماری میں رکھنا وہاں رکھتے نہیں، لے کے آتے رہتی نیند میں۔ برش سیدھا ایسا رگڑنے کا رہتا ہے نہیں، اسے الٹا پکڑ لے رگڑتے رہتی، پیسٹ جہاں ہے نا وہ ادھر چلا گا رہتا ہے۔ آدھے بچوں کو دیکھنا نیند میں چلے گاتی، جہاں دیوار لگتی کہ وہاں ٹکر لے کو پھر رہتی سائڈوں، پھر چلے گی، آنکھیں کھولتے نہیں، نیند چلی آتی کو تی قدر نیند کی مدرسوں میں۔ آئی باسط میں وضو بھی پورا آنکھیں کھول کو دھوتے نہیں ہمیں، آئی باسط میں کئی کو آنکھیں دھو لیے تو نیند چلی آتی ہوگا، آنکھیں بند کر کو منہ دھوتے تھے بچے۔ بھائی بچوں کے لیے بول رہا ہوں، پھر بولیں گے تمہیں مدرسے میں ایسا سب چلتا کیا کو، چھوٹے بچے، کوئی بڑا ایسا کر سکتا ہے؟ ایک بچے کو تو ہمیں دیکھ لیتے آنکھیں بند کر لے حوض میں ہاتھ ڈالتا تھا، پانی تھوڑا نیچے تھا، ہاتھ ملا نہیں، ہاتھ کو پانی ملا نہیں، جھکتا پیچھے کے ٹانگا اڑ گیا پاپ، اس کا پورا کا پورا چلا گیا بیچارہ پاپ حوض میں۔ ایسے کئی مرتبہ دیکھے ہیں، سب قصے دیکھے ہیں۔ تو نیند آتی ہے انسان کو، اونگ بھی آتی ہے، تو کام یہ کہ 2 ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارا اللہ نیند سے بھی پاک ہے، تمہارا اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، تو گھبراتے کیوں ہو؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اللہ زندہ ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے، زندہ ہے، کاموں کو کر پوری کائنات کو تھام رہو، تم نہ کہتا مشکل۔ اللہ سست ہو جاتے رہیں گا، تھک جاتے رہیں گا، تھکاوٹ سے بھی میرا اللہ پاک ہے، غفلت سے میرا اللہ پاک ہے۔ آ رہی ہے بات سر میں؟ تو پھر ایسے اللہ کو چھوڑ کر بھئی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دعائیں زور سے مانگتی ہلکا مانگتی؟ نہیں، زور سے مانگتے رہیں گا نا، اور مسجد میں بیٹھ کر مانگتی ہے، اور روڈ میں آ کر کھڑے ہو کر ہاتھاں اٹھا چیخا مار کو پکارتی ہیں اللہ کو؟ نہیں بھئی، دیکھو گلی میں آتے رہیں گا، گلیوں میں آتی نہیں، تہجد میں دعائیں کیسا کرتی؟ بازو سونے والی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہوتا نہیں،
ہر ایک بھی مانتی نہیں ہے سچ، نہیں تو کوئی بھی زور زور سے چیخ مار مار کو آواز جانا نا بھی آسمانوں تک، 7 آسمانہ، 8 جنتیں، عرش، کرسی، پھر اللہ کی ذات، اگر ہم سمجھ لیے اللہ دور ہے، نہیں بھائی اللہ دور ہے سمجھ لیے، تو ہم کیسا پکارنا؟ گلی کے شروع میں ایک کھڑا رہتا، میں ادھر گلی کے کونے میں کھڑا رہتا ہوں، میں پکارنا کہتا ہوں زور سے پکارنا مسعود مسعود، آدھی گلی بھی سننے نہیں آتی بھائی، چیخ مارنا نہیں زور سے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ دور ہے، اللہ بہت دور ہے، اللہ بڑا ہے، سن نہیں سکتا، تو آپ ہر ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر رونا نہیں تھا، بلکہ گلیوں میں آنا تھا، زور زور سے ہاتھاں ہلا کو چیخا مارنا تھا، آسمان تک جانا، ہماری آواز جاتی ہے۔ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کو ہلکا سے مانگتا ہے، اور ہلکا مانگنے کا حکم بھی ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رب کو پکارے آہستہ سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے تہجد کے وقت میں، دیکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھے تو حضرت ابو بکر آہستہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کر کہنے لگے کہ تم زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور جو لوگ سو رہے ہیں، جو لوگ سو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اٹھ جائیں اور اسی طرح شیطان بھاگ جائے۔ پھر حضرت ابو بکر سے کہنے لگے تم کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے؟ حضور میں جس اللہ کو سنانا چاہتا ہوں وہ اللہ تو مجھے سن رہا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم زور سے بھی مت پڑھو، تم آہستہ سے بھی مت پڑھو، بلکہ درمیانی، ہمارا دین کا ہر کام کیا ہے؟ اعتدال پر ہے، درمیانی ہے، اعتدال پر ہے، ہلکا۔ تو دعا ہمیں آہستہ کرتی ہے ہلکا کرتی؟ پورا مجھے بولنا تمہیں اچھا نہیں بھائی، زور سے کرتے رہیں گا نا، آہستہ سے نہیں۔ اللہ دور ہے، آہستہ کرے تو سن لیتا ہے۔ تو اللہ دور نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ مشرق میں بھی ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ مطلب کیا؟ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں چاروں طرف سے ہیں۔ اللہ کہاں ہیں کیسا ہے ہم نہ معلوم ہے، لیکن قریب تو اللہ فرماتی میں بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اسی لیے دل میں بیٹھ کر دعا مانگ لیا تو بھی اللہ سن لیتا۔ جب اللہ سن لے رانی تو پھر اللہ سے نہ پکارنا، اللہ کچھ نہ بھی پکارنا، جو قریب ہے اسے نہ پکارنا، جو دور ہی ان کو پکارنا۔ اس کی کون قریب ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے مسجدیں پوری دنیا میں ہیں، ہر محلے میں ہے، ہر بستی میں ہے، ہر کھیڑے میں ہے، ہر گاؤں میں ہے، ہر گاؤں میں ہے، ہر گلی میں ہے، ہر بلڈنگ میں ہے۔ لیکن دوسری کوئی عبادت گاہ دکھاؤ جو ہر جگہ ہو، ہے؟ ارے بھائی غلط چھوڑ کو صحیح عبادتیں بولو، بھائی صحیح عبادت گاہیں بولو۔ مسجدوں کو چھوڑ کر دوسری عبادت گاہیں ہیں کہیں نہیں۔ اور مسجد میں جا کر پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، مجبوری میں گھر میں بھی پڑھ سکتی۔ کیا پڑھ سکتی؟ گھر میں بھی پڑھ سکتی۔ جو ثواب آپ کو لاک ڈاؤن سے پہلے مسجدوں میں ملتا تھا وہ ثواب آپ کو لاک ڈاؤن میں کہاں مل جاتا ہے؟ کہاں مل جاتا ہے؟ کہاں؟ ہاں، گھر بھی مسجد تھی۔ جعلت الارض مسجدا، اللہ پوری کی پوری زمین کو کیا بنایا ہے؟ مسجد بنا، آپ کہیں بھی پڑھ لے سکتے۔ فلائٹ میں اڑ کر جانے والوں کو ظہر کا نہ وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، سفر میں ہی ان کو مسجد میں پڑھو گے تو نیچے آئیں گے، انہیں پیراشوٹ لگا لگو نہیں بھائی، مسجد میں نماز پڑھنا میں۔ دریا میں سفر کر رہا ہے، اسے ظہر کا وقت ہو گیا، اسے مغرب کا وقت ہو گیا، اسے یہی بات ہے عشاء کا وقت ہو گیا، انہیں بولے نہیں بھائی میں جا کے سفر کر لے، جا کو پڑھ لے کو، پھر آتوں میں دریا میں، پاگل انہیں۔ اس لیے کہاں پڑھ تو؟ دریا میں پڑھ، ہاؤں میں پڑھ، تیرے اللہ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ادا ہو جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں، پہلی امتیوں میں ویسا نہیں تھا، صرف عبادت گاہوں میں عبادت ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں ہوتی تھی۔ سن مارا ہے تو لاک ڈاؤن بھی عذر کی وجہ سے ہے، اس لیے نمازیں کہاں پڑھنا ہے؟ افسوس نہیں کرنا مجھے مسجد میں عبادت ہی ملی نہیں، اللہ مجھے پسند کرنا نہیں سکا ہے،
بیمار آدمی تیمم کرنا، انہیں افسوس کر لے وضو کر لیا تو اور زیادہ بیماری بڑھی آتی نہیں؟ ہاں، سویا ہوا آدمی کھڑے ہو کر میں سو کر نماز نہیں پڑھا، کھڑے ہو کر پڑھ دو، کھڑے ہو کر پڑھا تو پھر سو جاتا پھر پوری زندگی کے لیے۔ بھئی جو عذر اللہ کی طرف سے ہے اس عذر میں صبر کرو۔ ہمارے نبی مکہ گئے تھے بھئی عمرہ کرنے کے لیے، لیکن کرنے دیے کفار و مشرکین پہلی مرتبہ نہیں کرنے دیے، واپس بھیج دیا۔ ہمارے نبی آ گئے نہیں، صبر کرے تو اللہ پھر پورا کا پورا مکہ کا پورا کا پورا عرب ہمارے نبی کے ہاتھ میں دیا۔ اس طرح لاک ڈاؤن میں بھی صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کچھ دینے والا ہے ضرور۔ لاک ڈاؤن کے بعد کچھ ملنے والا ہے اس امت کو، ہو سکتا ہے جنت الفردوس مل جائے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا، آئی بس اب ادھر سے رمضان ختم ہوا تو عید کی آخری رات، عید کی رات میں بندوں کو انعام ملتا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ انعام کیا ملے؟ جنت الفردوس مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے۔ ہونا کی نکو کی گھر میں جانا کی رضامندی ملنا سو تو سن میں آ رہا بھائی اس امت میں پیدا ہونے کے فائدے۔ ارے بس میں اللہ آخری سانس تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر چلنے کی، سیکھنے کی اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 10 اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے وہ اللہ اس امت کو بھی دیے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی؟ رب اشرح لی صدری، اس امت کے لیے اللہ فرماتے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے فرماتے یرید اللہ بکم اليسر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اس امت کے لیے اللہ فرماتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلام تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اس امت کے لیے اللہ فرماتے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ بھئی ساتھ کا مطلب معلوم ہے؟ کپڑا میرے ساتھ ہے، آئی بات سن میں، جھبا میرے ساتھ ہے، ٹوپی میرے ساتھ ہے، موبائل میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، مسعود میرے ساتھ ہیں، محمد میرے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں میرے سے لگے ہوئے ہیں، میرے بازو ہیں، ارے بات سن میں۔ تو کیا مطلب؟ اللہ ہیں ہمارے بازو، اپنی شان کے مطابق جیسے ہیں ویسے ہیں، وہ ہم نہ معلوم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تخف انک انت الاعلی، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے محبت کا تذکرہ کیا۔ اس امت کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ ود یعنی محبت کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کا جواب دیا تھا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو جو لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوئے وہ الفاظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوئے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے معنی اور مطالب سمجھ میں نہیں آتے، اس کے معنی اور مطالب سمجھاتے بیٹھے گا تو وقت ہو جاتا، انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ ہاں لیکن اتنا تو یاد رکھ لو بس کہ اتنا تو سمجھ لو کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے انعامات ملے ہیں، جو انعامات حضرت موسیٰ کو ملے تھے علیہ السلام، حضرت ابراہیم کو ملے تھے علیہ السلام، اور وہ انعامات جو ہمارے نبی کو ملے تھے اصاف، وہ انعامات کسے بھی ملے ہیں؟ اس امت کو ملے ہیں۔ تو بس یہ سمجھ کر رکھ لو انشاءاللہ۔ 10 اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی عطا فرمائے۔ ایک کیا؟ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما کان علی النبی من حرج، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا ما کان علی النبی من حرج، تو اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اس امت کے بارے میں فرماتا یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اپنی مدد کے بارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ۔ اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رضا کے بارے میں تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس امت کے بارے میں اللہ فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اس امت کے بارے میں اللہ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں گواہی میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس امت کے بارے میں اللہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس کے علاوہ 11ویں بات بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ بے شک اللہ اور فرشتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم در پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اس امت کے بارے میں فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ کہ بے شک تم بھی کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، درود بھیجو۔ اللہ کی طرف سے درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ رحمت۔ اللہ اپنے نبی پر کیا کرتے ہیں؟ صحیح مطلب یہ ہے اللہ درود پڑھتے تو کیوں درود پڑھتی؟ اللہم صلی علی محمد عربی باسر میں، اللہم صلی علی محمد عربی باسر میں اللہ بھی پڑھے تو اللہ کسے بول رہی سو درود پڑھو، درود بھیجو اللہ کو، خود اللہ نہیں، خود اللہ درود پڑھے تو پھر اب درود ہمیں پڑھتی ہیں بھائی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی کو کیا فرما؟ رحمت عطا فرما، درود عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ نہیں، ہمیں دعا پڑھتی، اللہ پڑھیا تو اللہ کسے بول رہا سو بھیجو کو؟ تو اس لیے مطلب سمجھو غور سے کہ اللہ کی طرف سے درود پڑھنے کا کیا مطلب؟ اللہ رحمت اتار رہا ہمارے نبی پر۔ درود پڑھنے کا کیا مطلب؟ اللہ ہمارے نبی پر کیا اتار رہا ہے؟ رحمت اتار رہا ہے۔ فرشتے درود پڑھنے کا کیا مطلب؟ فرشتے مغفرت طلب کر رہے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں۔ کیا طلب کر رہے ہیں؟ مغفرت پڑھ رہے ہیں، مغفرت بھیج رہے ہیں ہمارے نبی کی طرف۔ تو اس امت کو اللہ حکم دیا ہے کہ تم بھی کیا کرو؟ درود پڑھو۔ تو جو لفظ اللہ ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا تھا نہیں مطلب غلط سمجھا دیا میں، اللہ معاف فرمائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اس امت کے بارے میں اللہ فرماتا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اور تمہارے فرشتے، تم پر بھی اور میرے فرشتے بھی تم پر رحمت بھی، یعنی جو لفظ اللہ ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا ہے نہیں وہ لفظ ہمارے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ جس طرح میں میرے نبی پر رحمت اور مغفرت اتار رہا ہوں میں اور میرے فرشتے، اسی طرح تم پر بھی میں اور میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ رحمت اور درود اتار رہے ہیں، یعنی رحمت اتار رہے ہیں، مغفرت اتار رہے ہیں۔ جو لفظ یعنی میں مطلب الگ سمجھا دیا کہ جو حکم اللہ دے رہا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، فرشتے میں درود پڑھ، میرے فرشتے درود پڑھتے تم بھی درود پڑھو، وہ مطلب الگ ہو گیا۔ یعنی جو لفظ اللہ کے کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہمارے نبی پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم رحمت اور مغفرت اتار رہے ہیں، اسی طرح میں اور میرے فرشتے تم پر بھی کیا کر رہے ہیں؟ رحمت اتار رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیا شان بخشی ہے کہ جو اوصاف اپنے انبیاء کو دیے وہی اوصاف اس امت کے اولیاء کو بھی عطا فرما دیے۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا، اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ارے بس ہم تو فقط مال و دولت کو دیکھتے ہیں، کبھی اس انعام کے بارے میں غور بھی کیا جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت بغیر استحقاق کے عطا فرمائی، یعنی ہم اس کے لائق نہیں تھے۔ اگر ہم ساری دنیا سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو اتنے انبیاء کے اوصاف عطا فرمائے اس کو اجتبائیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو چن لیا ہے، اللہ کسی کو پسند کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس امت بیضاء کو چن لیا، پسند فرما لیا۔ دیکھو اللہ نے 10 انبیاء کو 10 علوم دیے تھے، 10 نبیوں کو اللہ 10 علم دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، ناموں کا علم عطا کرے اللہ، علم الاسماء حضرت آدم علیہ السلام کو۔
حضرت ادریس علیہ السلام کو علم قلم عطا فرمایا، قلم کا علم عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ حلال اور حرام کا علم عطا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ اللہ عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب کا علم عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر، پرندوں کی بولی کا علم، پرندوں کی بولی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم مناجات، اللہ سے سرگوشی باتیں کرنے کا علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رؤیا، خوابوں کا علم عطا کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم حکمت، حکمت والا علم عطا۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا، یعنی سب کو ایک ایک دیا اللہ، لیکن ہمارے نبی کو اللہ پورے دے دیا۔ ہمارے نبی کو اللہ کیا کیا؟ پورے دے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک عجیب بات ہے، اب یہاں ایک عجیب بات سنیے اس آیت میں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ میں حضرت یوسف کے لیے یجتبی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ فیوچر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مستقبل کے لیے، کہ آنے والے وقت میں تمہارا رب تمہیں کیا کرے گا؟ چن لے گا۔ تو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم ان کو چن چکے ہیں۔ ہم نے پاسٹ کا لفظ استعمال کیا اللہ کہ ہم نے چن چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فیوچر کا لفظ یجتبی کا، ہم نا پاسٹ یعنی جو گزر گیا ہے، آریہ بات سب میں کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ آریہ بات سب میں تو باپ دادا کا معزز ہونا اعزاز کی بات ہے۔ آئی بات سب میں اگر باپ دادا معزز ہوں تو یہ بھی عزت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے امی ابا، ہمارے دادا، بہت سارا ہوتا نہیں کبھی کبھی کہ ایک آدمی اپنے باپ داداؤں کے نام سے شان فخر محسوس کرتا، ہمارا ابا بہت اچھے تھے، ہمارا ابا علم سکھاتے تھے، ہمارا ابا امامت کرتے تھے، ہمارا ابا دین کا کام کرتے تھے، ہمارے دادا کسی کے پاس ایک روپیہ نہیں لیتے تھے، تو شان کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر باپ دادا معزز ہو تو یہ بھی عزت کی بات ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ایک معزز آدمی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا تو انبیاء تھے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے اور نبی بھی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام دادا تھے اور نبی بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پردادا بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کی اولاد تھے اس لیے یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی۔ یہ سارا کا سارا گھرانہ منور تھا۔ ایک اصول یاد رکھیں، بیت طیب سے ہی ابن طیب نکلتا ہے، یعنی اچھے گھر سے ہی اچھا بچہ نکلتا ہے، اچھے گھر سے ہی اچھا بچہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ذرا غور فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل جیسے بیٹے پیدا ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما جیسے کریمین شریفین پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ بہت نیک اور تہجد گزار تھے تو بیٹا بھی نیک پیدا ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ دونوں بہت زیادہ نیک تھے، علم والے تھے اور عمل والے تھے، اس لیے ان کے گھر میں پوری امت کے امام پیدا ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو بھی انہی کے صفات عطا فرما دیتے ہیں، عموماً اکثر۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے اولاد نیک ہوں، نیک بنے، تو اس سے پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا بھائی۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے تو ہم کوشش کرنا ہے کیا؟ نیک بنے۔ عبداللہ بن مبارک شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے عبداللہ بن مبارک، باپ دادا بہت نیک تھے، بہت نیک، روزانہ تہجد میں رویا کرتے تھے ماں باپ، عیش فل عیش، شراب، اتنی عیاشی کہ بولتے ہوئے بھی زبان گھبرا رہی ہے، اتنے بڑے اللہ والے۔ لیکن ماں باپ کا رونا ان کی زندگی کو ایسے بدل دیا، ایسا اللہ سے توبہ طائب ہوئے، ایسا علم حاصل کرے،
پھر اتنے بڑے استاذ بنے کہ ان کے سبق میں لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھ کر حدیث سنا کرتے تھے۔ شرابی سے کہاں چلے گئے؟ استاذ بن گئے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ماں باپ کا رونا کبھی بھی بیکار نہیں جاتا، پہلے رویا تو کرو بھی اللہ کے سامنے، اللہ ہمارے بیٹوں کو نیک بناؤ کو۔ ایک باپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا کہ اللہ مقام ابراہیم کے صدقے مجھے کیا فرما؟ ایک بیٹا عطا فرما۔ لیکن وہ باپ نیک بیٹا، متقی بیٹا، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ سب نہیں مانگا، صرف کیا مانگا باپ؟ بیٹا مانگا۔ تو بیٹا پیدا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے عرب اصل میں، تو بچے بھی کس سے مانگنا ہے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ عرب اصل میں صرف بچے دینے والا کون؟ اللہ، کوئی دوسرے نہیں بھائی، پکا یقین رکھو اس پر۔ تو باپ مانگیا، بیٹا آ گیا، لیکن بیٹے کو نیک نہیں مانگیا تھا تو بیٹا بڑا خطرناک بنا۔ عیاشی، شراب نوشی، ناچ گانے، باپ روزانہ سمجھاتا تو بیٹا تنگ آ گیا تھا باپ سے، روزانہ میری جان کھاتا میرا باپ۔ تو بیٹا ایک مرتبہ موقع ملا عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا، گیا انہیں بھی مقام ابراہیم کے پاس اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، جہاں اس کا باپ کھڑے ہو کر دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اسی جگہ کھڑے ہو کر بیٹے نے بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ کسی بھی طرح میرے باپ کو اٹھا لے، اللہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے بیٹا مانگو تو نیک بیٹا مانگو، صالح بیٹا مانگو، متقی بیٹا مانگو، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ خود فرماتا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ بیوی ایسی دے، اللہ بچے ایسے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے بیٹے کو متقیوں کا امام بنا۔ ایسی دعائیں مانگو، اللہ خود سکھاتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ یہ دعائیں اللہ خود ہم نے سکھا رہا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے اولاد کو صرف اولاد مت مانگو، اولاد کے ساتھ نیک صالح متقی پرہیزگار مانگو، اس لیے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد آپ کو جنت میں کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ گنہگار، نافرمان، عیاشی اولاد، خود اللہ قرآن میں کہتا ہے انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا۔ اے اللہ ہمارے گھر کے بڑے ہی مجھے گمراہ کر دیے، مجھے غلط راستے پر ڈال دیے، مجھے غلط طریقے پر چلا، خود میرے ماں باپ۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ اے اللہ دگنا عذاب دے دیجئے ہمارے امی ابا کو، چھوڑو نہ کو اللہ۔ بچے بولتی کہ تبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے امی ابا کو چھوڑو نہ کو، ہم نہ خراب کرے سکون ہمارے امی ابا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے اللہ آپ ان پر خوب بددعا اتارو۔ اس لیے ماں باپ آج چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا گریجویٹ بنے، ڈگریاں لے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ کے بچے کو انسان بناؤ، اللہ کا محبوب بناؤ، نبی کی شریعت پر چلنے کے لیے مجبور کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کا علم دنیاوی ہو یا دینی ہو انشاءاللہ اسے بہت آگے لے کر جائے گا۔ آپ صرف اسے ڈگریاں دیتے رہے تو وہ ڈگریوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے گا، آپ کو بھی کیئر نہیں کرتا، وہ آپ کو بھی چھوڑ دیتا۔ دیکھیں ہم تو فقط تمنا رکھنا کہ میں تم جیسا ہوں ایسا رہوں اور نیک اولاد نیک ہو جاؤں، یہ کمزور تمنا ہے کہ بیٹا تو ایسا ہو جا، تو ایسا ہو جا، بیٹی تو ایسا ہو جا، تو ایسی ہو جا۔ صرف تمنا رکھ لینے سے کام نہیں ہوتا، تمہیں بھی نیک بنو، تمہارے بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ نیک بن جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے، پھر اپنے بچوں کے نیک بننے کی دعا بھی مانگے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے، ضرور رد نہیں کرتے۔ نیک لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ضرور سنتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان سب باتوں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ ہم نے چن لیا ہے، اللہ ہم نے چن لیا ہے، ہمیں اللہ کی چنی ہوئی چیز ہے، ہم بیکار نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت فرقوں میں کئی بٹ جاری، اللہ ہم نے اس امت میں چن لیا نہیں مومنین کو، تو فرقوں میں کئی کو بٹ جاری۔
کوئی اہل حدیث بن جا رہی، کوئی بریلوی بن جا رہی، کوئی یہ بن جا رہی، کوئی وہ بن جا رہی، آئی بات سمجھ میں؟ پھر بن جا رہی، فرقوں میں بڑھ گئے کئی کو۔ جب اللہ اس امت کے لوگوں کو چن لیا ہے تو فرقوں میں بڑھ جا رہی کئی کو۔ یہ اللہ لکھ دیا ہے، اس نے کیا؟ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، یہ اللہ کی تقدیر نہیں کیا، یہ اللہ کے فیصلے نہیں کیا؟ ہرگز نہیں بھائی، اس میں میرے عمل کا دخل ہے، اس میں اللہ کا کچھ دخل نہیں۔ اللہ امت میں پیدا فرما دیا ہے، پھر اللہ مجھے چوائس دیے۔ دیکھو کرنٹ کی ایک وائر ہے، اس میں کرنٹ ہے، مجھے معلوم ہے، آئی بات سمجھ، میں اسے ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں اور میں اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں، نہیں؟ ہاں، میں جا کو سیدھا کرنٹ کے وائر سیدھا کو اللہ میرے مقدر میں یہ لکھے تھے کہ تو بولنا بھائی، اللہ دو چوائس دیے تھے نہیں اسے، ایک بچنے کی، ایک پکڑنے کی۔ انہیں کیوں سے پکڑیا؟ انہیں جو چیز جو چوائس پکڑیا، کسے پکڑیا؟ انہیں پکڑنے کی چوائس پکڑا، اس میں اللہ کی تقدیر ہے۔ گاڑی میں بریک ہوتی ہے، معلوم نہیں؟ بریک اسلیٹر بھی ہوتا، ارے بس اسلیٹر خوب دیا بہن، بریک پکڑیا نہیں، انہیں بریک پکڑیا نہیں، سیدھا جا کو مار لیا۔ کیا بھائی؟ میری تقدیر میں وہ تھا۔ ارے بریک دیے تھے نا بھائی، اسے پکڑ سکتا تھا نہیں تو ہر انسان بہت بولتا سچ، کیا کہتا وہ کر ڈالتا ہے۔ میری تقدیر میں اللہ یش لکھ ڈالے تھے۔ تقدیر کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا آج۔ بعض چیزیں مقدر سے مل جاتی، بعض چیزیں محنت سے ملتی، یہ بھی یاد رکھو، بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں۔ بعض چیزیں محنت سے مل جاتی، بعض چیزیں مقدر سے ملتی۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں مقدر سے ملتی، کھانا محنت سے ملتا نہیں۔ اگر محنت سے ملا رہتا تو ہر ایک آدمی بھی کیا کرتا تھا؟ محنت کر کو کھاتا تھا، لیکن ملتا ہے پیسہ محنت سے ملتا ہے، گھر محنت سے ملتا ہے، کپڑے محنت سے ملتی ہیں۔ کتنے لوگ محنتیں پڑ رہی نہیں؟ تو یہ سب چیزوں میں تقدیر ہے، لیکن ایمان کی موت مقدر سے نہیں ملتی، محنت سے ملتی۔ محنت کرنا پڑتا ہے ایمان کے لیے، سرمایہ نیک عمل کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے، تقدیر نہیں چلتی۔ کئی سامنے اسی زندگی گزار لے کو اللہ میری تقدیر میں جنت لکھ ڈالے رہتی ہے تو نہیں، یہاں محنت کرنا پڑتا ہے۔ جنت محنت سے ملتی، جہنم سے بچنا محنت کرنا، پل صراط سے بچنا محنت کرنا، حساب و کتاب میں پاس ہونا محنت کرنا، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا محنت کرنا۔ تو محنت سے بعض چیزیں ملتی، مقدر سے بعض چیزیں ملتی۔ ہر چیز کو مقدر سے فٹ کرو نہ کو۔ ہمیں گمراہ کیوں ہو گئے؟ اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا، نہیں، اللہ آپ کو دو راستے دکھایا تھا۔ اللہ خود فرماتے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ دو راستے ہم نے دکھائے تھے، ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ کر کو، ہم نے پیسوں کی طرف دیکھتے ہوئے، ہم نے دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے، ہمیں آزادی کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر ہٹ گئے، سو ہم بول دیے تقدیر کا نام۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علماء اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، دین کے لیے محنتیں کر کے دین، نبی کے دین کی حفاظت، نبی کے دین کو بڑھنے دیے نہیں، نبی کے دین کو کم ہونے دیے نہیں۔ سیکورٹی گارڈ کا کام، آرمی کا کام کر کے چلے گئے، کسی چیز کو بارڈر کے اندر آنے دیے نہیں، کسی چیز کو بارڈر سے بغیر اجازت کے جانے دیے نہیں۔ وہ دنیا سے گئے نہیں، انہوں کیا بیٹھے بیٹھے کر لیا وہ کام۔ پتے چبانا پڑا ان کو، کیا چبانا پڑا؟ پتے۔ کھانا کھانے کے لیے کھانے نہیں ہوتے تھے بھائی۔ ہم نے ہمارا اساتذہ کے بارے میں سنا ہے کہ جو دکانوں میں جو لکڑیاں ہوتی تھی، پہلے شڈ نہیں ہوتے تھے نا، پہلے زمانے میں شڈا نہیں ہوتے تھے، لکڑیوں کا دروازہ آتا تھا، لکڑیوں کا دروازہ، بڑا تالا لگا کو چلے آتے لکڑیاں جمع کو، تو لکڑیوں کے بیچ میں سے جو روشنی آتی تھی وہ روشنی میں رکھ کو پڑھتے تھے۔ چراغ میں تیل لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ویسا پڑھتے تھے کتابیں۔ جو بازاروں میں جو ترکاریاں وغیرہ باہر پھینک دیتے نہیں، وہ ترکاریاں اٹھاؤ کو بھگا کو اس میں نمک ڈال کو پکا کھا لیتے، اچھے سڑگے سے پورا کاٹ کو پھینک ڈال کو، باقی جو اچھے ہی ان کو پکا کو کھا کو گزارا کرتے۔ محنتیں کرے تو آج اللہ ان کو علم عطا فرمایا، علم نافع عطا فرمایا۔ مست بیٹھ جا کو علم مجھے آ گیا ہے، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں جو مرضی چاہے بول لے تم بول لے، قبول کرنے والا وہاں بیٹھا ہے، کسے قبول کرتا معلوم نہیں۔ محنت شرط ہے، کیا شرط ہے؟ محنت شرط ہے۔ محنت کرے
تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جنت بھی دے گا، جہنم سے بھی بچائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ محنتیں کرو اور محنت صحیح طریقے پر کرو۔ ایک آدمی اسکوٹر چلاتا ہے، محنت کر رہا ہے، آئی باسر میں اسکوٹر چلا رہا، محنت کر رہا ہے، لیکن محنت صحیح کرنا ہونا، گھر تک صحیح پہنچنا کا تو آئی باسر میں گاڑی سلانا بھی محنت ہی، گاڑی اٹھانا بھی محنت ہی، ویلنگ اٹھانا بھی محنت ہی، آری باسر میں ٹانگا اٹھا کھڑنا بھی محنت ہی، ہاتھاں چھوڑنا بھی محنت ہی، ہر ایک کام محنت ہی، لیکن یہ غلط ہے، یہ محنت غلط ہے۔ صحیح محنت کیا؟ بیٹھے رہو، اطمینان سے کلچ ڈالو، اطمینان سے بریک پکڑو، اطمینان سے گیئر ڈالتے رہو، سیدھا صحیح سالم کہاں تک پہنچ جاتی؟ گھر تک پہنچ جاتی۔ یہ بھی محنت ہی، وہ بھی محنت ہی، لیکن طریقے الگ تمہارے محنت کے۔ اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے بھی طریقے ہیں، جو طریقوں سے جس طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے علم حاصل کرو، صحیح رابطہ رکھو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ اللہ کے پاس جو قبول ہے انہیں قبول ہے، اللہ کے پاس جو مردود ہے وہ مردود ہے۔ انسانوں کے پاس جو قبول ہے انہیں قبول ہونا کیا بھی شرط نہیں ہے؟ انسانوں کے پاس جو مردود ہے انہیں اللہ کے پاس بھی مردود ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ جن کو اللہ پسند کر لیا، چاہے پوری دنیا نہ پسند کرے تب بھی انہیں پسند ہی اللہ کو۔ جن کو اللہ نہیں پسند کرے انہیں پوری دنیا کو پسند ہے تب بھی اللہ کو ناپسند۔ تو پسند ناپسند کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے مسلمان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض